الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ وعلا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد جمال نور امام الورا تجمل امکان ظہور حرف ورا ورائے سیاہ تنقید رسول خیر نبی الہدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں مؤدبانہ عاجزانہ مخلصانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک لاجزال کی بارگاہ میں التجا ہے مالک محمد شہزاد قادری صاحب کی والدہ مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے قبر کو کوشادہ فرمائے مالک لا یزال نے بھی لوگ اس دار فانی سے حالت ایمان میں چلے گئے تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے مالک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق سعید عطا فرمائے حضرات محترم میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جو کہ ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور رب ذوالجلال نے اس کو قرآن بنا کر مصطفیٰ پر بھی نازل کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی رب ذوالجلال کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے اس دعا کو قرآن بنا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرما دیا اب وہ دعا کیا ہے ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں صرف توجہ آپ کی طرف دلانا چاہوں گا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ سے عرض کرتے ہیں اے مالک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے.
اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اندر لے جائے. اندر چلے جو بیٹا. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. 13واں پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے. آگے اللہ کے خلیل اللہ سے عرض کر رہے ہیں مالک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. آج ہم اپنی اولاد کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں. مالک ہماری اولاد کو مال عطا فرما، اس کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، صدر بنا دے، وزیر اعظم بنا دے. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی مالک میری اولاد کو نماز کا پابند بنا؟ میری اولاد کو اللہ کے خلیل اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے اپنی اولاد اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ نہیں کہا یا اللہ مال دے دے، کوٹھیاں دے دے، بنگلے دے دے، صدارت دے دے، وزارت دے دے. نا اللہ کے خلیل اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا. اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے خلیل؟ ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اور پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میں بڑی اہم دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں. مالک میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. میری نماز کو جو میں دعا اللہ تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. شرف آپ بھی اپنے لیے یہ دعا مانگا یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. آج ہم یہ کہتے ہیں گھروں میں یار بے روزگاری ہے، رزق پورا نہیں ہوتا. کہتے رہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتا ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتا ہے فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اور جس گھر میں 10 بندے بے نمازی ہوں، سوچو ہاں کبھی اس گھر میں کتنی نحوست ہو. توجہ کرنا بات کی طرف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی فرمایا اس بندے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اللہ کے خلیل اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. آگے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے. وللمؤمنین تیسرے مقام پر اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، جتنے بھی مومنین ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش کا اعلان کر دے، تمام کو معاف کر دے، تمام کو معاف کر دے. یہ دعا ہے یہ اللہ کے خلیل نے نبی علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے مانگی. اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے قرآن بنا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرما دیا. کوشش اپنی اولاد کو نماز کا پابند کرنا. اللہ
سے دعا کریں. اولاد اگر نماز نہیں پڑھ رہی اللہ سے کہیں یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتے ہیں جس جاندار کو میں نے زندگی دی ہے ایک دن اس کو فنا کر دوں. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, توجہ کرنا میری اس بات پر, وہ جب نماز پڑھے گی اور نماز پڑھنے میں جب وہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے, وہ دعا ادھر کرے گا ٹھنڈ تمہاری قبر میں پہنچے. ایک شخص فوت ہو گئے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس کو نقل کیا. وہ شخص فوت ہو گیا اور اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ چھوڑ گیا. اس کے مرنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا, تھوڑا بولنے کے چلنے کے قابل ہوا. ماں اس کو لے کر قاری صاحب کے پاس پہنچی. قاری صاحب اس کو قرآن پڑھایا, اس کو کیا پڑھایا. اب اس کا باپ دنیا میں گناہ کرتا رہا تھا, اس گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا تھا, قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا. اب اس کی بیوی اس بچے کی ماں اس کو لے کر قاری صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اس کو قرآن پڑھائیں. اس کو کیا پڑھائیں؟ قرآن پڑھائیں. قاری صاحب نے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بچے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے کے پڑھنے کی دیر سے کہ رب ذوالجلال نے اس شخص کے عذاب کو بھی ختم کر دیا اور جنت میں ایک درجہ بھی عطا کر دیا. وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے مالک میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا, میرے گناہ بھی باقی ہے, سزا باقی ہے, میرے گناہ بھی باقی ہے, سزا باقی ہے. مالک میرا عذاب ختم کر دیا گیا, مجھے جنت میں ایک درجہ عطا کر دیا گیا. مالک اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, مالک اس کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جو تو بچہ اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے آیا تھا, تیری بیوی اس کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی اور قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے چھوڑ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا تیرا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا تھا, فرمایا مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آ رہی. صرف اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے تیرے عذاب کو ختم کر دیا اور جنت میں تجھے ایک درجہ بھی عطا کیا. اپنی اولاد کو نیک بنائے, ایسی اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, آپ کے لیے کیا بن جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا, مر جاتا ہے فرمایا اس کے نیک اعمال اسے کاٹ دیے جاتے ہیں. اب وہ نیک عمل نہیں کر سکتا, قبر میں تو چلا گیا. فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. 3 عملوں کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ، پہلا احکام کہ جو انسان صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنوا جائے، پانی کا کنواں کھدوا جائے، کوئی بھی ایسا کام جو کہ مخلوق کے لیے ہو، فرمایا اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو قبر میں بھی ملتا رہے۔ دوسرا، کسی کو اس نے علم پڑھا دیا، علم سکھا دیا۔ ماں جی جو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ساری زندگی ہمارے محلے کے اندر قرآن بچوں کو پڑھایا ہے، اور قرآن ہی پڑھایا ہے۔ مسلم قوم کے اندر شاید ہی بچہ ایسا ہو جو کہ ان کا شاگرد نہ ہو، مگر نہ ہر بچی اور ہر بچہ ماں جی کا شاگرد۔ نبی علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اماں جی نے ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا اور ساری زندگی قرآن پڑھایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو علم کو کسی کو سکھا گیا، علم پڑھا گیا، فرمایا جب تک وہ پڑھتا رہے گا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، قبر کے اندر اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا جو پڑھا کر چلا گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 عملوں کا ثواب انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلا کام صدقہ جاریہ، جو انسان دنیا میں کر جائے، مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنوا جائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا کام او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم جو کہ لوگوں کو نفع دے دے، جو وہ لوگوں کو پڑھا گیا، سکھا گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ماں جی کی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، اماں جی نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی ہے، لوگ قرآن پڑھایا بچوں پورے مسلم قوم کے اندر، قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ یہ جو قرآن پڑھا کر چلی گئی، جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، تیسرا جس کا ثواب قبر میں انسان کو ملتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، فرمایا اگر انسان صالح اولاد چھوڑ جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے، وہ نیک اولاد کیا کرے؟ اس کے لیے دعا کرے۔ فرمایا جب اولاد نیک دعا کرے گی، رب ذوالجلال قبر میں بھی اس کو ٹھنڈ عطا فرمائے، قبر میں بھی اس کو ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، کب؟ جب وہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ اگر چاہتے ہو نا تمہارا رزق خراب رہے، کھلا رہے،
علیہ السلام فرماتے جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کا رزق تنگ ہو جائے، اس بندے کا رزق تنگ ہو جائے، اپنے والدین کے لیے دعا شروع کر دیں، ان کے لیے رب ذوالجلال نے 15ویں پارے میں ہمیں دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ذوالجلال ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ یا اللہ کون سی دعا کیا کریں؟ یا اللہ کون سی دعا کیا کریں؟ فرما اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح کا رحم جب میں چھوٹا تھا وہ مجھ پر کیا کرتے تھے۔ والد خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن اولاد کو کھلاتا ہے، والدہ خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اولاد کو کھلاتی ہے۔